اس وقت ہم ڈیلفی میں ٹیمپل آف اپولو کے سامنے کھڑے ہیں. یہاں پر سقراط کے بارے میں وحی آئی تھی، اوریکل آف ڈیلفی جسے کہتے ہیں، جس میں گاڈیس نے یہ کہا تھا کہ سقراط جو ہے وہ ایتھنز میں سب سے دانا شخص ہے. سقراط اس پہ حیران ہوا کیونکہ اس کا یہ خیال تھا کہ اس میں کوئی دانائی نہیں ہے. تو اس پزلمنٹ کو سالو کرنے کے لیے اس نے پھر چیک کرنا شروع کیا. ایتھنز کے کاریگروں سے بات کی، شاعروں سے بات کی، سیاستدانوں سے بات کی کہ دیکھیں کہ وہ لوگ دانا ہیں یا نہیں. تو سب کو یہ خیال تھا کہ وہ دانا ہیں، لیکن حقیقت میں دانائی اور بچی ان میں نہیں تھی. سقراط آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ گاڈ نے اپولو نے جو وحی بھیجی، اس کا مطلب یہی نکلا ہے کہ میں اس لیے وائزسٹ ہوں کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ مجھ میں کوئی وزڈم نہیں ہے، کوئی دانائی نہیں ہے، جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں جو اپنے اگنورنس سے آگاہ نہیں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس دانائی ہے، بچوں ہے، وہ ان سے میں بہتر اس لیے ہوں کہ انہیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس دانائی نہیں اور غلط فہمی میں مبتلا زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں فیمسلی اوریکل آف ڈیلفی یا ڈیلفی کی وحی نازل ہوئی تھی سقراط کے بارے میں، جسے سقراط نے بعد میں ایتھنز میں اس کے معنی سمجھنے کے لیے ٹیسٹ کیا. اور اس عمل میں پھر سقراط کے دشمن ہو گئے سیاستدان بھی اور دوسرے بھی جو اشرافیہ تھی، اور انہوں نے آخر کار سقراط کے اوپر مقدمہ چلا کے تو اس کو زہر پلا کے سچ اور فلسفے کی قربان گاہ پہ قربان کرا. تو یہ وہ مشہور جگہ ہے اور میں سوچا کہ چند لفظ اس جگہ پہ اردو میں بھی کہہ دوں اپنے دوستوں کی کے علم کے لیے. بہت شکریہ. I'll do it in English.